کبھی یہ خیال آیا کہ اگر اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہت اتنی کامل اور مطلق ہے تو پھر ہمارے اچھے یا برے کاموں سے اسے کیا فرق پڑتا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ خدائی حاکمیت اور ہمارے اپنے اعمال کا آپس میں اصل میں رشتہ کیا ہے۔ تو اصل سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اچھے یا برے کاموں سے خدا کی بادشاہت میں، اس کی شان میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہی نہیں، تو پھر یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ آخر ان کا فائدہ پہنچتا کس کو ہے؟ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی طاقت کے اس تصور کو سمجھنا ہوگا جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی بادشاہت جسے ہمارے اعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی مکمل اور کامل ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر اس دنیا میں جتنے بھی انسان اور جن آئے ہیں، اول سے لے کر آخر تک سب کے سب ایک دم انتہائی نیک اور پرہیزگار بن جائیں، تو کیا اس سے اللہ کے بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ بالکل نہیں، ایک ذرہ برابر بھی نہیں۔ اور اب اس کا الٹ سوچیں، اگر یہی ساری مخلوق اول سے آخر تک شیطان یا ابو جہل کی طرح باغی ہو جائے، مکمل طور پر نافرمان، تو کیا اس سے اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سب کے پیچھے اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے اللہ کا بے نیاز ہونا، اس کی مکمل خود مختاری۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اللہ کا وجود اور اس کی بادشاہت اپنے آپ میں ہی مکمل ہے۔ اسے ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری نیکیاں ہوں یا ہماری برائیاں، وہ اس کی ذات پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ ہم سے، ہماری عبادتوں سے اور ہماری بغاوتوں سے، ہر چیز سے مکمل طور پر بے نیاز ہے۔ یہ بات اس ایک جملے میں کتنی خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے۔ اگر تم سب کے سب ابو جہل یا شیطان بن جاؤ تو اس سے میرے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جملہ ہمیں اللہ کی لامحدود اور مطلق طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہمارے اعمال اللہ کی بادشاہت پر اثر نہیں ڈالتے تو پھر ان کا اثر ہوتا کہاں ہے؟ یہاں سے بات کائناتی پیمانے سے ہٹ کر ہماری اپنی ذات پر آ جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کا نتیجہ آخر میں کس کو ملتا ہے۔ یہاں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی اچھا کام کیا جائے نا تو اس کا فائدہ سیدھا سیدھا کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی کسی اور کو نہیں بلکہ اسی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا ہر عمل، چاہے وہ خیر ہو یا شر، وہ ہمارے اپنے ہی روحانی اکاؤنٹ میں یا تو جمع ہوتا ہے یا پھر خرچ۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں ہم اپنے لیے ہی کما رہے ہیں۔ یہ ایک بہت سادہ سا اصول ہے جو ہمیں اپنی ذاتی ذمہ داری کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ ہر عمل کا پھل ہمیں خود ہی کاٹنا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آئیے اپنی نیکیوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ سوچ شاید ہمارا پورا نقطہ نظر ہی بدل کر رکھ دے۔ اب دیکھیں، جہاد جیسی بڑی اور عظیم روحانی جدوجہد کو ہی لے لیں۔ بظاہر یہ کتنی بڑی قربانی لگتی ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کہ کسی بھی نیکی کو کرنے کا موقع مل جانا یہ خود اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک تحفہ ہے۔ تو ایک نیکی کا پورا سفر کچھ اس طرح بنتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، پھر وہ نیکی کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، اس کے بعد ہم اپنے ہی فائدے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، اور آخر میں اس کا نتیجہ ہماری اپنی روحانی فصل بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس ساری سمجھ بوجھ کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر نیکیاں ہمارے اپنے لیے ہیں اور ان کا موقع ملنا بھی ایک تحفہ ہے، تو پھر ہمارا رویہ کیسا ہو؟ ہمارا حتمی رد عمل تکبر یا فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گہری شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکی کرنے کے لیے چنا، ہمیں موقع دیا۔ اصل کرنسی فخر نہیں بلکہ شکر ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ہمارا ہر عمل، ہر نیکی ہمارے اپنے مستقبل کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک سرمایہ کاری ہے، تو آج کا ہمارا پورٹ فولیو کیسا دکھتا ہے؟ ہم نے آج اپنے سرحانی اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہمیں ہر روز خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔